بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کا قتل جنوری 2011 میں ہوا تھا۔ انہی کے محافظ ممتاز قادری نے ان کا قتل کیا تھا، جنہیں بعد میں عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی۔ ممتاز قادری اس سزا کے خلاف اپیل کر رہے تھے اور بعض لوگوں کو یہ بھی یقین تھا کہ وہ دوبارہ اپنی ملازمت پر بحال ہو جائیں گے۔ 4 جنوری کو اسلام آباد میں ایک ریسٹورنٹ میں سلمان تاثیر جب اپنے ایک دوست کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو ممتاز قادری ان پر اپنے نشانے کے زاویے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اس روز اس سے پہلے بھی وہ 3 بار ان پر فیصلہ کن شاٹ کے لیے کوشش کر چکے تھے، لیکن ناکام رہے تھے۔ جب سلمان تاثیر کھانا کھا کر اپنی کار کی طرف بڑھے تو ممتاز قادری کو اس کے لیے صحیح موقع مل گیا۔ ممتاز قادری نے ان پر 27 بار فائر کیا اور اس میں انہیں محض 3 سے 4 سیکنڈ لگے۔ اس کے بعد قادری نے اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے سلمان تاثیر کے دوسرے گارڈ سے کہا کہ ان پر گولی چلانے کے بجائے وہ انہیں گرفتار کر لیں، اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ممتاز قادری کے خلاف مقدمہ چلا اور عدالت نے انہیں موت کی سزا سنائی۔ لیکن اگر ماضی پر نظر دوڑائیں تو اس طرح کے کیسز میں ایسی سزاؤں پر کبھی عمل نہیں ہوا ہے۔ سلمان تاثیر ایک بڑی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی محنت سے دولت کمائی تھی۔ 60 کی دہائی میں انہوں نے لندن میں اکاؤنٹنسی کی تربیت حاصل کی تھی۔ جنرل ضیاء کے زمانے میں وہ سیاست میں آئے اور جب جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی تو انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ طنز و مزاح ان کا خاصا تھا۔ ایک بار امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن گورنر ہاؤس میں ان سے ملنے گئی۔ گورنر ہاؤس سفید رنگ کی ایک پرانی اور بڑی شاندار عمارت ہے۔ ملاقات کے وقت سلمان تاثیر نے کلنٹن سے کہا، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب میں لندن میں تھا تو گروسویئر اسکوائر پر امریکی سفارت خانے پر پتھر پھینکا کرتا تھا، جس کے جواب میں محترمہ کلنٹن نے کہا، فکر مت کرو، میں بھی وہی کرتی تھی۔ رخصت کے وقت جب دونوں باہر آئے تو لان میں کھڑے ہوتے ہوئے سلمان تاثیر نے کہا کہ معاف کیجیے گا محترمہ کلنٹن، جو ہمارے معزز مہمان آتے ہیں ہم ان سے گورنر ہاؤس میں پودا لگوانے کی رسم ادا کرواتے ہیں، یہاں تک کہ رانی نے بھی پودا لگایا تھا۔ محترمہ کلنٹن نے کہا کہ کیا اب یہ روایت ختم ہو گئی ہے؟ اس پر سلمان تاثیر نے جواباً کہا، ایدی امین نے ایک پودا لگایا تھا لیکن وہ مالی کو ہی کھا گئے تھے۔ کہتے ہیں اس جواب کے بعد محترمہ کلنٹن لاہور ایئرپورٹ تک ہنستی ہوئی گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان کے محافظ نے انہیں کیوں مار دیا؟ سلمان تاثیر پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے لڑتے رہتے تھے اور ناموس رسالت جیسے قانون کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جس کے تحت ایک عیسائی خاتون کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جب یہ کیس سامنے آیا تو سلمان تاثیر نے اس خاتون کی معافی کے لیے کوشش کی اور بعض صحافیوں کے ساتھ اس خاتون سے ملاقات کے لیے اس کے گھر گئے۔ سلمان تاثیر کا خیال تھا کہ ناموس رسالت کا قانون متنازع ہے اور اس قانون کا بے جا استعمال ہوتا ہے، لیکن جب انہوں نے یہ باتیں کہیں تو خود ان پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کا مجرم قرار دیا گیا اور اسی وجہ سے ان کے محافظ نے انہیں قتل کر دیا۔ پاکستان میں اس کیس سے متعلق 1 ہفتے تک لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں یہ یقین کر کے چلا آیا کہ لوگوں کو سلمان تاثیر سے زیادہ ان کے قاتل سے ہمدردی ہے۔ پاکستان میں یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ کوئی بھی سینئر وکیل قادری کے خلاف کسی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا، اور بالآخر لاہور کے ایک وکیل نے یہ کیس لیا جو 2 گارڈز کے تحفظ کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، کوئی بھی وکیل ایسا نہیں کرے گا۔ میرے نام کی تجویز پیش کی گئی تھی اور جب میں نے اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ اگر مذہبی لوگ یہاں کسی سے ناراض ہو گئے تو پھر اسے زندہ نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن قادری کی موت کی سزا کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر اسے عمر قید میں تبدیل کیا گیا تو وہ رہا ہو جائے گا اور پھر وہ پارلیمنٹ کا رکن یا پھر وزیر بھی بن سکتا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ عام لوگوں کا بلکہ بعض سابق اور موجودہ ججوں جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہیرو ہے۔ اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ بھی اسے ہیرو کی طرح پیش کر رہے ہیں۔ میں ممتاز قادری کے بھائی سے راولپنڈی میں ان کے مکان پر ملنے گیا۔ ممتاز قادری کا خاندان ایک غریب خاندان ہے۔ قادری کے بڑے بھائی نے کہا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے بھائی نے کیا کام انجام دیا ہے۔ جو لوگ پہلے ہم سے ہاتھ ملانے سے بھی کتراتے تھے وہ اب ہمیں بوسہ دینے اور لینے آتے ہیں۔ ہم بس خدا کے شکر گزار ہیں جس نے پیغمبر کی عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے ہمارے خاندان کو منتخب کیا۔
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही मज़ीद अपडेट्स मिल सकें।